لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه والذي يسمع به وبصره والذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آخری بات میں نے سمجھائی تھی لاسٹ وینسڈے کو کہ ہم اپنی عبادت کو اچھی بنانے کے لیے ہم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیری یاد کروں، خوب تیرا شکر ادا کروں، تیری عبادت بہتر سے بہتر طریقے سے کروں. اس کو حدیث مسلسل بالمحبت کہتے ہیں. ہر استاذ اپنے شاگرد سے یہ روایت بیان کرتے ہوئے مسلسل سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتا ہوا ہر استاد اپنے شاگرد کو بیان کرتا ہے، اور اخیر میں وہ بھی استاد بھی کہتے ہیں میں بھی تم لوگوں سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، تم بھی ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اور اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم نے بھی اپنے استاد محترم سے یہ حدیث اسی تسلسل کے ساتھ سنی ہے. اس دعا کی بڑی برکتیں ہیں. بہت سارے لوگ اپنے معمولات کی پابندی کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ کچھ دن تک پابندی کرتے ہیں پھر چھوٹ جاتی ہے، پابندی کرتے ہیں پھر دعائیں چھوٹ جاتی ہے، تسبیحات چھوٹ جاتی ہے، قرآن تلاوت چھوٹ جاتی ہے. بہت سارے نیک اعمال ہم شروع کرتے ہیں، تہجد شروع کرتے ہیں، چھوٹ جاتی ہے، اشراق شروع کرتے ہیں، چھوٹ جاتی ہے، کچھ دنوں کے تک چلتا ہے پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دعا اتنی زبردست ہے ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ معمولات کی پابندی بھی آسانی سے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. ہم لوگ جتنے بھی معمولات کرتے ہیں اس معمولات کو باقی رکھنے کے لیے اس دعا کو پڑھا کرو. کیوں؟ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی مدد خاص طور پر 3 چیزوں کے لیے مانگی گئی ہے. اے اللہ تو میری مدد کر اس بات میں کہ میں تیری یاد اور ذکر کرتا ہوں، ذکر کرتی رہوں، اور تیری جتنی نعمتیں ہیں اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، اور تیری عبادت بہتر سے بہتر طریقے سے میں کرتا رہوں. تو اس دعا کی عادت بنا لو. میں نے تم سب کو یہ دعا، یہ حدیث جس طرح میں نے اپنے استاد سے ان کے استاد سے
سنی ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے یہ حدیث سنی ہے، میں بھی تمہیں اس دعا کے پڑھنے کا اور اہتمام کرنے کے بارے میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے لیے اپنے معمولات پر پابندی بہت ہی آسان طریقے سے ہو جائے گی۔ آج کے باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بابو علامات محبہ، علامات حب اللہ تعالی العبد، اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت رکھنے کی نشانی اور اس محبت کو حاصل کرنے کے ترغیب جو ہے وہ اس آج کے باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس پر سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت لیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے طریقے پر چلو، میری چال چلو، میری پیروی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے ساتھ ہر بندہ اور بندی محبت رکھتے ہیں۔ یہاں اس کی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور طریقہ اختیار کرے۔ آدمی جو ہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اختیار کرنا، ان کے طریقے پر چلنا۔ جتنا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی، یعنی جتنی سنت کی پابندی کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنتوں کی زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتا ہو تو اس کے دعوے کو سچا دکھانے کے لیے اس پر کوئی علامت اور کوئی شہادت، کوئی گواہی مانگی جاتی ہے۔ اگر ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو اس پر گواہی کیا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو اے نبی آپ ان لوگوں سے بتلا دو کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی کی سنت پر چلو۔ اس لیے کہ اللہ کی محبت کی وجہ اور حاصل کرنے کا طریقہ وہ صرف اور صرف اللہ پاک نے ایک ہی چیز میں رکھا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ اپنی طرف سے ہزاروں لاکھوں نمازیں پڑھ لو،
لیکن اس نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو ایک رتی برابر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے مغرب کی 3 رکعت فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نہیں میں تو 4 پڑھوں گا، 1 رکعت زیادہ ہی تو پڑھوں گا، اس میں قرآن بھی پڑھوں گا اور اس میں رکوع بھی کروں گا، سجدے بھی کروں گا، تو 1 رکعت زیادہ ہوئی تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کہیں گے نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بتلائی ہے تو 3 ہی پڑھنا۔ اگر 3 سے زیادہ پڑھو گے، ان کے طریقے کے خلاف کرو گے، چاہے ہزاروں قرآن، ایک پورا قرآن پڑھ لو، پھر بھی اس رکعت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ مرتبہ کیا ہے، 28 پارے میں۔ کسی اور نبی کا اتنا ذکر نہیں کیا گیا، اور بعض جگہوں پر تو بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور انداز بھی دیکھو، حضرت موسیٰ کو کیا کہا علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ تمہارے اوپر میں نے اپنی محبت ڈال دی، تمہارے اوپر میں نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی محبت اے موسیٰ تم پر ڈال دی تاکہ تمہاری پرورش میری یعنی اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان تمام سے درجے میں بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی کثرت سے نہیں کیا ہے۔ حالانکہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن جب میں نے اس آیت پر حضرت فرماتے غور کیا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس سے محبت کرے گا۔ تو جن کی پیروی کرنے سے، جن کی چال چلنے سے، جن کی سنتوں پر عمل کرنے سے، جن کے نقش قدم پر چلنے سے، چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہوتا ہے، تو خود اس ذات کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس آیت لا کر ہمیں سبق دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نفل ہو، جو بھی کچھ ہو۔ اگر میرے نبی سے ذرہ برابر خلاف ہوگا تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، نیک کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کچھ بھی ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے جیسا بتایا ویسے کرنا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ اگر کوئی مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لے اور چوتھی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لے، پھر بھی کہے میں نے تو رکعت ہی تو پڑھی ہے، رکوع ہی تو کیا، قیام گناہ تو نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے نہیں، قبول نہیں تیری نماز، اس لیے کہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف۔ دوسری آیت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیش کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ اس آیت کا سن لو، اے ایمان والو، جو آدمی اپنے دین سے ہٹ جائے گا، جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، فسوف یأتی اللہ،
تو وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی ذات تو غنی ہے، غنی، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں وہ اس کی جگہ پر ایسی قوم لے آئے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم ویحبونا، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ایسی قوم کو اللہ پیدا کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ وَلَا أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والوں سے بڑی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور کافروں کے مقابلے میں بڑی قوت کا معاملہ کریں گے۔ جاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے میں، اللہ کے فرائض میں، اللہ کے حکم میں اور اللہ کے فرمان میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حق بات کو بیان کر کے رہیں گے، حق بات کو بیان کر کے رہیں گے۔ یہ مقام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے اور وہ جانتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ آگے اور حدیث امام نبی بیان کرتے ہیں، بہت عجیب حدیث، سن لیجیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درس ہے، حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، جو آدمی کسی میرے نیک آدمی کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے اللہ، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، گویا اللہ لڑائی کی دھمکی اور چیلنج کرتا ہے۔ اللہ جب کسی سے لڑے تو قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے لڑائی کا اعلان، دو چیز، ایک قرآن میں اور ایک حدیث میں۔ اللہ ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جہاں سود کا ذکر کیا، انٹرسٹ کا ذکر کیا، کہ جن لوگوں نے آپس میں سود کا معاملہ کیا ہوا ہے تو باری تبارک و تعالی حکم دیتا ہے سود کا جو معاملہ تم ختم کر چکو، اوپر تم نے سود جو لیا ہے یہ اتنا سخت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہے۔ اللہ is going to fight with them and نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خطرناک معاملہ انٹرسٹ۔ اور آج جگہ اگر کوئی بڑا آفیسر، بڑا پولیس، بڑا آدمی، ڈی ایس پی کوئی کسی کو دھمکی دے تو کیا ہوتا ہے، اس کو راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ دھمکی دے رہا ہے، زندگی کا لطف انسان کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے سامنے اس حکم کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ جس کو جنگ کی دھمکی دے اس کو کہاں سکون ملے گا، اس کو کہاں چین ملے گا؟ اس کے باوجود مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہلاتے ہیں سود کا معاملات کرتے ہیں، کیسے سکون پائیں گے؟ اور دوسری دھمکی حدیث قدسی میں ہے، ایک قرآن میں ہے سود والوں کو، اور ایک یہ ہے حدیث میں، بس دو ہے۔ من عاد لی ولیہ، جو کسی اللہ والے سے دشمنی رکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے اس کے ساتھ جنگ کی لڑائی کی جنگ، لڑائی کا اعلان ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنی مجلس میں بہت تاکید سے فرمایا کرتے تھے، بھائی اللہ والوں سے ڈرتے رہو، بھائی اللہ والوں سے ڈرتے رہو، بھائی اللہ والوں سے ڈرتے رہو۔ fear from اللہ والا، pious people۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جب میرے فادر کا انتقال ہوا تو وہ
he left so much debt behind. بہت قرضہ چھوڑ کر گئے تھے مولانا زکریا صاحب کے والد مولانا یحییٰ صاحب. اب I have to pay all the debt. اور فیملی آلسو بہت وری کر رہے تھے، لیکن مجھے تھوڑا اطمینان تھا کہ انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا. اب میرے فادر کے انتقال کے بعد ایک بزرگ میرے گھر آئے تعزیت کے لیے. تو بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور ان کو قبر کا کشف ہوتا تھا. قبر کے پاس کھڑے ہوتے پڑھنے کے لیے تو ان کو کشف ہوتا تھا قبر والے کے بارے، یعنی اللہ پاک ان کے دماغ. تو وہ میرے والد صاحب کی قبر پر گئے فاتحہ کے لیے. انہوں نے وہاں مراقبہ کیا. یہ واقعہ خود مولانا زکریا صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب آپ بیٹی میں، اور کہہ رہے ہیں اپنے فادر کے بارے میں کہ میرے فادر کے انتقال کے بعد کوئی نیک آدمی میرے گھر پر آئے اور وہ کشف قبور ان کے پاس تھا کہ وہ میرے والد صاحب کی قبر پر گئے فاتحہ کھانے کے لیے، مراقبہ کیا. تو جب قبر سے واپس گھر پر آئے تو کہا مولانا زکریا تیرے والد صاحب نے میرے ساتھ 3 پیغام کہلوائے ہیں. 3 بات تیرے والد صاحب نے قبر سے 3 میسج کہلوائے ہیں. وہ خود لکھ رہے ہیں مولانا زکریا صاحب. اور اس میں پہلا یہ ہے اللہ والوں سے ڈرتے رہنا. اللہ والوں سے یعنی اللہ والوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھنا. ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. ان کی الٹی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ نے منع کیا تھا کہ مجھے دوا نہیں پلانا، مجھے دوا نہیں پلانا. پھر بھی صحابہ نے کہا کہ بیمار آدمی عام طور پر اس حالت میں منائی کرتا ہے، تو زبردستی آپ کو لدود پلایا، دوا جو پینے کی دوا ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی. اب جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا میں نے کہا تھا مجھے دوا نہیں پلانا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں دوا پلائی؟ فرمایا وہ دوا لاؤ، سب کو پلاؤ سوائے عباس میرے چچا کے، سب کو پلاؤ. سب کو پلائے گی، حالانکہ بیمار نہیں تھے، لیکن تم نے مجھے کیوں پلایا؟ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ سب کو واپس کیوں پلایا گیا؟ فرمایا اللہ والے اگر بدلہ نہ لے تو اللہ والوں کے اللہ بدلہ لیتا ہے، اور اس کا بدلہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو یہ چھوٹا بدلہ لے کر کے معاملہ ختم کر دیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ان کو پلا دیا گیا. ورنہ یہاں تو امام الانبیاء ہے، اللہ والوں کے اللہ والے بہت بڑے، ایسے ہزاروں کا. ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اگر وہ کچھ نہ کہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. ایک بزرگ تھے، سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے تھے، بال نہیں تھے، بال تھے. نام ذہن میں نہیں آ رہا اس بزرگ کا. وہ نقش قادریہ سلسلے کے ہیں. وہ خود لکھتے ہیں کہ کشتی میں جا رہے تھے تو ینگسٹرز، یہ بہت بڑے تھے، نیک تھے، تو ینگسٹرز they made a fun of him. سو ایک آدمی گانا گاتا تھا، آتا تھا، پھر آپ کی حضرت کے سر پر تماچا مارتے بھاگتا تھا، پھر وہ ڈانس کرتے تھے. پھر دوسرا آتا تھا، دوسرا مارتا تھا. اس طرح حضرت کو تکلیف. تو آپ کے خادم نے کہا حضرت ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیجئے تاکہ کشتی الٹی ہو جائے اور یہ سارے ڈوب جائیں. یہ آپ کا مذاق کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تو کشتی الٹا کرنا بھی جانتا ہے اور کشتی کو سیدھا کرنا بھی جانتا ہے. اے اللہ ان کے دلوں کو سیدھا کر کے ان کو نیک بنا دے. کشتی الٹی نہیں کرو، ان کے جو الٹے جو دل ہے نا اس کو سیدھا کرو اور ان کو نیک بنا دو. وہ فرماتے ہیں ان کے خادم، اس کے بعد اللہ نے ان سارے نوجوانوں کو ہدایت دی، اس میں سے کوئی ایک نہیں بچا، سارے اللہ کے ولی بن گئے. اللہ والوں کی
کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا اور بد دعا. اسی لیے وہ بد دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، اس طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ معمولی بدلہ لے لیں تاکہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے. یہاں پر کہا تیرے والد صاحب نے ایک بات یہ کہلوائی ہے کہ زکریا کو کہنا، حالانکہ کتنے بڑے عالم ہیں، فرمایا کسی اللہ والے کو ستانا نہیں، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ میرے قرضے جو چھوڑ کر میں آیا ہوں اس کی فکر نہ کرنا، ادا ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ قرضہ میں چھوڑ کر آیا ہوں، ادا ہو جائے گا، فکر نہ کرنا. تیسری بات جو بیان کی کہ والد صاحب جوانی میں، والد صاحب کے انتقال کے بعد میں اس روم میں سوتا تھا، یعنی میرے فادر کا انتقال ہو گیا، اب اس روم میں میں آرام کرتا تھا. فرمایا کہ میرے زکریا کو کہہ دینا کہ میں جب زندہ تھا تو اس روم کی کنڈی نہیں لگاتا تھا، یعنی اس کو اندر سے لاک نہیں کرتا تھا، لیکن تم اس کو کنڈی لگا کر سویا کرو. اندر سے کیا ہے؟ کنڈی لگا کر سویا کرو. ویسے کنڈی لگانے کی حدیث میں تاکید بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کو سو تو اپنا دروازہ اندر سے بند کر دیا کرو. والد صاحب نے کہلوایا کنڈی لگا کے سونا، کیونکہ کبھی دشمن تمہارے علم کی وجہ سے، تمہارے مرتبے کی وجہ سے، کوئی حاسد کرنے والے تم پر حسد کرے. اس طریقے سے حضرت نے 3 میسج کہلوائے. اس میں جو سب سے بڑا میسج جو تھا وہ یہ تھا اللہ والوں کو ستانا نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، اس طریقے سے لکھا. اور ہمارا حال آج یہ ہو گیا ہے، ہم تو بہت ویسے بھی کچے ہیں. عام طور پر میری کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، 10 سال 15 سال ایک دوسرے سے جانتے ہیں، اچھی طرح سب کچھ جانتے ہیں. پھر بھی تیسرا آدمی اگر کوئی آ کر میرے کان بھر جائے یا اس کے کان بھر دے کہ مفتی صاحب تو ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ہم تیسرے آدمی کی کچی بات بھی سن کر کے اپنے دوست کے ساتھ فوراً دشمنی کر لیتے ہیں. جن کو تم 25 سال سے جانتے ہیں، جن کو تم 10 سال سے جانتے ہیں، فوراً اس کے ساتھ بریک کر لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں تیسرے کی بات سن کر، جبکہ تم جانتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے. پھر بھی یہ حالت ہے، ہمارے کان میں کوئی اس طرح کہہ دے تو ہم پھر سالوں سال اس ایک ابھی پتہ بھی نہیں کہ وہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے. یہ ہماری زندگی ہے. تو ایسے ہماری حالت یہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ بار بار ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ رائے پوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کسی کے سامنے بار بار شکایت کرے، اللہ کے نبی منع کرتے تھے کہ صحاباؤ کسی کی شکایت میرے سامنے نہ کرو، فلاں کی شکایت میرے سامنے نہ کرو، فلاں کی. یہ سارے صحابہ ہیں، کہیں میرے دل میں اس صحابی کے بارے میں نفرت پیدا نہ ہو جائے. یہ ہم بار بار کسی کی شکایت کریں تو اللہ والے کے دل میں نفرت ہو جاتی ہے، اور اللہ والا اگر بد دعا کر دے تو پھر اس آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی مثال دیکھیے، آپ نے نام سنا حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ غزوہ احد میں مسلمان نہیں تھے، غلام تھے، اور وہ بھی ابو سفیان کی بیوی کا غلام تھے. اس کے انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان کی بیوی نے کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا اس شرط پر، کر دوں گی اس شرط پر، جاؤ احد کا میدان چل رہا ہے، وہاں حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہید الشہداء ہے ان کو شہید کرو، اور ان کے کان، آنکھ یا کلیجہ یا دل نکال کر لے آؤ. یہ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اب چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی بیوی کے چچا کو بدر میں قتل کیا تھا، تو بدلہ لینے کے لیے اس کو بھیجا، حضرت وحشی کو بھیجا.
آئے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہے تھے پہاڑ پر، تو دیکھا یہ تو غلام ہے، اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے چپ چاپ سے آ کے حملہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور شہید کر دیا، اور وہ جو کچھ کلیجہ وغیرہ کاٹ کے فوراً لے کر چلے گئے، آزادی مل گئی۔ لیکن جب مکہ مکرمہ، یہ تو وحد کا واقعہ ہے تیسری ہجری میں، اور اب مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے 8 ہجری میں، اب اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو معاف کر دیا، سب کو معاف، تم نے مجھے ستایا ہے، میرے صحابہ کو ستایا، مکہ سے نکالا، سب کو معاف، لیکن 11 مرد ہیں تم لوگوں میں اور 4 عورتیں ہیں، 11 mans and 4 women، کل 15 ایسے ہیں جس کو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا فتح مکہ میں کہ وہ بالکل معاف نہیں کیے جائیں گے، وہ جہاں کہیں ملے انہیں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کعبہ کے پردے کے پیچھے ہو، چاہے کعبہ کا دروازہ پکڑا ہوا ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ یہ 15 ہے، 4 عورتیں اور 11 مرد، ان 15 لوگوں میں وحشی بھی تھے کہ وہ بھی جہاں کہیں ہو ان کو کیا ہے، قتل کر دیا جائے۔ اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کا بڑا اثر تھا، بہت تکلیف تھی۔ اب وہ چلو شہید تو کیا، لیکن شہید کرنے کے بعد ان کے پیٹ کو کاٹا اور ان کی لیور کلیجی نکال کر لے گئے اور اس کو چبایا گیا، دل نکال کر لے گئے، یہ تو اور زیادہ بھیانک تھا، ایک تو شہید کر دیا، اوپر سے بدن کاٹا گیا، تو اور زیادہ تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آپ کے بڑے چچا تھے اور آپ کو بہت ہیلپ کیا مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ منورہ میں ان کا لقب ہی سید الشہداء ہے، سارے شہیدوں کے سردار ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایسا ہے گویا کہ جلنے کے اوپر تیل ڈالا، شہید بھی کیا اور اوپر سے کاٹا بھی گیا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتا چلا کہ مجھے تو آج قتل کیا جائے گا، تو بھاگے، مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل گئے، طائف چلے گئے، اور فتح مکہ کے بعد پورے طائف کا بھی محاصرہ کیا گیا، پورے طائف کو بھی گھیرا گیا، لیکن کیا ہوا، طائف فتح نہیں ہوا، تو وہ بچ گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی طائف نہیں، ابھی مکہ کو فتح کر لو، بعد میں طائف۔ تو آپ نے وہاں سے پورا باؤنڈری کو اٹھا لیا اور دعا فرمائی، اللہ ان کو ہدایت دے، اور یعنی وحشی کو ہدایت دے اور مدینہ بھیج دے، پورے طائف والوں کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس مدینہ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ یہ وہ طائف ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، پتھر مار کر، سو پورے طائف والوں کو اللہ گیون دم ہدایت، تو سارے آئے کہاں مدینہ منورہ مسلمان بننے کے لیے۔ تو یہ 9 ہجری میں ہے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو ان میں ایک میں حضرت وحشی بھی تھے، یہ بھی آگے، کہا جاؤ تم بھی مسلمان، وہ آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، جو آدمی سفیر بن کر آتا ہے، سفیر یعنی پورے لوگوں کا جو بڑا ہوتا ہے وہ، تو اس کو تکلیف نہیں دیتے، اس کو نہیں۔ تو گویا کہ وہ حضرت وحشی کے وہ سفیر کے ساتھ آئے۔ اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو سامنے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، تو کسی نے کہا حضرت یہ وحشی ہے، اللہ کے نبی سے کہا، جیسا ہی کہا نا تو فوراً حضرت وحشی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، مارے اس سے پہلے۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو یہ مسلمان بن گیا. ابھی ایک آدمی کا مسلمان بننا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے. یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت اسلام قبول کر لیا تو پوچھا بتاؤ تم نے حضرت میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ تو پوری داستان انہوں نے بتائی. ظاہری بات ہے ان کو پتا تھا کیسے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, پھر بھی رو رہے. وہی یاد آ گئی. تو فرمایا تم میرے سامنے نہ آؤ, مجھے تمہارا چہرہ نہ دکھاؤ. ایسا کرو پلیز, مسلمان تو تم بن گئے, صحابی میرے بن گئے, لیکن میرے سامنے مجمع میں نہیں بیٹھنا. کیوں؟ وہی یاد آ جاتی ہے, وہی یاد تازہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا ہوا, مدینہ منورہ سے چلے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کی باری نہ آئے. اگر سامنے بیٹھیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میری برائی آئے گی. نہیں ہے. یہ بھی دیکھنے کی کسی کون نہیں چاہتا کہ نبی کے سامنے نہ بیٹھے. اور آ کے کہہ سکتے تھے کہ میں معاف کر دو, فلاں کر دو, کسی صحابی سے وسیلہ کرواتے, معافی منگواتے, لیکن نہیں. میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے تو میں کبھی سامنے نہیں آؤں گا. نہیں آئے. میں اپنی خواہش کو نبی کی خواہش پر قربان کرتا ہوں. یہ محبت تھی. تو حضرت وحشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش معلوم ہونے کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ دیا. بخاری شریف میں ہے, وہاں سے چلے گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں, میری مائیں اور بہنیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, چلو معاف کر دیتے اور کر سے بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھاؤ, میرے سامنے نہ آؤ؟ تو مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں ان کو اپنے سے دور رکھنا, سامنے نہ بیٹھنا, نہ بیٹھنے دینا اپنے لیے نہیں تھا بلکہ ان کے لیے تھا. وحشی تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میں, میرے لیے نہیں. کیوں؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرخواہی اور ان کی بھلائی اسی میں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں سے دور رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, دل پر تکلیف ہوئی تھی. وہ بہت زیادہ تھی, وہ تکلیف بہت. اب پھر اس کے بعد ان کا ناک کان وغیرہ کاٹا گیا, ان کے پیٹ کو چیرا گیا. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے بدلے میں, میرے چچا کے بدلے میں 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, میں ایسا ہی کروں گا 70 آدمیوں کے ساتھ جنہوں نے میرے چچا کے ساتھ ایسا کیا. جو اسی وقت کہا تھا جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اندازہ تو کرو. اور اسی پر قرآن کریم کی آیت اتر گئی فوراً, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو میرے نبی تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. ایک کا کیا ہے تو ایک کے ساتھ کرو, 70 کے ساتھ نہیں. یہ اللہ کہہ رہے اپنے نبی سے. ہم تو کیا کرتے ہیں, بیوی کو بھی مارتے, بہو کو بھی مارتے, اس کے اور اس کے بیٹے کو بھی مارتے ہیں. ایک کا بدلہ سب سے لے لیتے ہیں, پورا گھر توڑ دیتے ہیں. فرمایا اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ, چچا کی شہادت پر تم صبر کرو گے تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور جو قسم کھائی تھی 70 کو قتل کرنے کی, وہ قسم کا کفارہ دے دیا. یہ ہے ابن کثیر نے لکھا. تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی سے جو ہے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھنا, اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت وحشی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو آپ کو وہ واقعہ تازہ ہو جاتا تھا حضرت حمزہ کا.
جیسے کسی نے کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا ہو تو چاہے والد نے قاتل کو معافی کر دیا ہو، لیکن اس قاتل کو دیکھ کر ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد آ جاتی ہے، اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ بالکل تازہ ہو جاتا تھا، تو آپ کو غیر اختیاری طور پر بھی تکلیف ہو جاتی تھی۔ یہی ہے، اگرچہ معاف کر دیا، اگرچہ مسلمان، لیکن کسی کو دیکھ کر آدمی کو غم ہو، تکلیف ہو، اس میں اللہ کے نبی کا کیا قصور ہے، وہ دل میں آ جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ پہلے ہو چکا تھا، لیکن حضرت وحشی کو دیکھ کر وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے دل پر تکلیف ہوتی تھی۔ تو حضرت وحشی کو کہا کہ کہیں میری تکلیف تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، مصیبت میں ڈال دے، میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو نہیں چاہتا ہوں تکلیف، لیکن وہ واقعہ یاد آ کر میرے دل میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو کہیں وہ تکلیف تمہارے لیے مصیبت زدہ نہ بن جائے۔ نبی کی دل میں تکلیف کا آنا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے میرے سامنے مت آنا۔ گویا اس میں انہی کی بھلائی تھی، اس میں انہی کی۔ میں میرے استاد نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو کہتے تھے، سن اے میرے طلباء سنو، تمہارے دل میں استاد کی نفرت ہو تو استاد کا سبق اور استاد کے اندر سے نکلنے والی باتیں تمہارے دل میں نہیں آئے گی۔ تو مولانا ذکر ایسا فرماتے اگر وہ سامنے بیٹھے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تکلیف ہوتی تھی، اور تکلیف اگر ہو جائے تو سامنے والے کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اللہ والوں کو تکلیف دے، اور جب کبھی وہ تکلیف دینے کے بعد ان کے دل میں وہ تکلیف پہنچے تو سامنے والے کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم میرے نیک لوگوں کو تکلیف نہ دو، اگر تم تکلیف دو گے اور وہ کمزوری کی وجہ سے بدلہ نہیں لیں گے تو فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ میں لڑوں گا تمہارے ساتھ۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے آج کل، تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ پر اور ٹویٹر پر اور فلاں اللہ والوں کی برائی لکھ دیتے ہیں، اور اس آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے حالات لکھے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ پڑھیں گے تو اس عالم اور نیک سادے آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی، وہ کتنے اس کی تکلیف کہ اس کے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ ہزاروں کے لیے ایسے واقعات ہم نے دیکھے۔ اس لیے یہاں حضرت شیخ نے فرمایا معصوم کون ہے؟ معصوم صرف انبیاء ہے۔ صحابہ کرام بھی، ہم بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ معصوم تھے، صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوتی تھی لیکن وہ توبہ کرتے تھے۔ تو فرمایا من عاد لی ولیا، کہ جو میرے نیک آدمی کو کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، لی ہے نا، ایسا ہونا چاہیے من عاد ولی لی، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میرے لیے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں من عاد لی، جو دشمنی رکھتا ہے وہ گویا کہ میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ گویا نیک کے ساتھ دشمنی رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے۔ اور پھر آگے اسی حدیث میں اور باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو فرمایا فرض نمازیں ہیں، فرض نماز کو ٹائم پر پڑھو۔ میری مائیں اور بہنیں اپنی فرض نماز کبھی مس نہ کرو، کبھی نہیں کہ بعد میں پڑھوں گی کہ قضا وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے اول وقت میں نماز پہلے پڑھ لو، پہلے اول وقت میں، تو اس سے روزی میں برکت ہوگی اور کاروبار میں ترقی ہوگی اور گھر کے اندر میں سکون پیدا ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے بندہ جتنا میرا قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے، اتنا نوافل سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرائض کو وقت پر ادا کرو، آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ جب اللہ سے قریب ہو تو پھر دیکھنے کا ہی کیا ہے۔ وہ کسی نے کہا اگر آسمان کو تیر بنا دیا جائے، سارے دنیا میں ڈال دیا جائے تیر، آپ بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ تو تیر مارنے والے کے پڑوس میں چلے جاؤ گے،
تو آپ بچ جاؤ گے. تیر مارنے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو تیر نہیں لگے گا. فرمایا جب اللہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی ساری پریشانیاں اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے سب سے بڑی بات نماز وقت پر پڑھو، اور جب فرائض ادا ہو جائے تو اس کے بعد نوافل اور سنن کا اہتمام کرو. اس سے پھر اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے مجھے فرض نماز پڑھنے کی اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آگے بخاری شریف میں ہے کہ پھر اللہ اعلان کر دیتا ہے جبرائیل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی کر. پھر جبرائیل ساتوں آسمان میں اعلان کر دیتا ہے فلاں بندی سے اللہ محبت کرتے ہیں تم لوگ بھی محبت کرو. یہاں تک کہ پھر دنیا میں اعلان ہو جاتا ہے کتنے نیک لوگ چلے گئے ہم نے آنکھوں سے دیکھے نہیں لیکن وہ اللہ کے محبوب تھے، آج ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں نے اعلان کر دیا دنیا میں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی ان سے کیا کرو؟ محبت کرو. قیامت تک لوگ ان سے. رابعہ بصریہ کا نام کس نے سنا؟ کہاں دیکھا؟ کیا ایک نام ہے نام، لیکن کون نہیں محبت کرتا ہے؟ رابعہ عدویہ سے کون نہیں محبت کرتا ہے؟ صحابیات سے تابعات سے کون نہیں؟ یہ وہ لوگ تھے. ام المومنین ازواج کے ساتھ کون نہیں محبت کرتے؟ نبی کی بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ میری محبت اس کے ساتھ ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. تو ہم ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام بیان کرتے ہیں. اگر ہم دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو ہمارا نام لینے والے باقی رہیں گے اور ہمارا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو سبق ہم سن رہے ہیں حدیث کا، اے اللہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ تیری طرف سے عفو عافیت کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا، برکتوں رحمتوں کا ذریعہ بنا. اللہ اس درس کی برکت سے اللہ ہماری آل اولاد کی اور ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، مجمع میں بیٹھنے والے ایک ایک فرد کو قبول فرما، مجمع میں بیٹھنے والی ایک ایک فرد کو قبول فرما. اے اللہ تیری ولایت کا تاج ہمیں نصیب فرما، تیری ولایت کا تاج ہمیں نصیب فرما. صدیقین کی انتہا تک ہمیں پہنچا دے، صدیقین کی انتہا تک ہمیں پہنچا دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، کریم ہم سے راضی ہو جا. اے ہمارے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے، نیک بندیوں میں سے بنا لے، صالحین ذاکرین میں سے بنا لے. ایمان پر قائم دائم فرما، ایمان پر موت نصیب فرما. ہماری اندرونی باہر کی ہر پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، جھگڑوں کو ختم فرما. میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما، اولادوں میں محبت نصیب فرما، گھر میں اللہ برکتیں نصیب فرما. اے اللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں، ہم سب کا آنا قبول فرما. مکسر کے ذریعے سے نیشنل انٹرنیشنل لوگ سن رہے ہیں، سب کا سننا قبول فرما، سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کا آمین کہنا قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما. سب کی اولادوں کو نیک بنا، حافظ قرآن بنا، عامل قرآن بنا، عالم قرآن بنا. اللہ العالمین تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ آج کل جوان لوگ امتحان لکھ رہے ہیں، ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، امتحان کے سوالات کے جواب آسان فرما اور اول نمبروں پر کامیابی عطا فرما، بہترین نمبروں پر کامیابی عطا فرما. پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ یا رحمان جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم